نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء کسی بھی نظام حکومت کے اندر جو کامیابی کا جو دائرہ کار ہے، اگر ہم نے اس کا احاطہ کرنا مقصود ہو، یا کسی فرد یا گروہ یا کسی ادارے نے اپنے کامیابیوں کے متعلق یا حالات و واقعات سے متعلق کوئی تجزیہ کرنا مقصود ہو، تو میرے خیال میں اس کا ایک بنیادی سا جو ایک پولیٹیکل سائنس کے ایک کانسیپٹ کے طور پر اگر ہم لیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی آپشنز آر اویلیبل ٹو ریزالو دا ایشوز۔ تو یہاں پر جا کر جب کوئی حکومت یا کوئی ادارہ یا کوئی گروہ جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات کا کوئی احاطہ کر کے اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس جو اویلیبلٹی آف دا آپشنز ہوتی ہے وہی اس کی طاقت اور اسٹرینتھ کا تصور کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر آپ کے پاس آپشن جو ہے وہ وسیع سے وسیع ہوتے چلے جائیں اور آپ کے اس کے حالات، تو اس کا مطلب حالات و واقعات کے اندر آپ کو اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرنے کا جو ہے وہ جو طاقت ہے وہ حاصل ہے۔ لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ اپنے اغراض و مقاصد کے لیے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ محدود سے محدود ہوتے چلے جائیں، تو اٹ مین کہ آپ کے پاس اپنی کامیابی کا جو دائرہ کار ہے اس کو محدود کرنے کے سوا یا اس کے جو تصورات ہیں اس کے اندر کوئی کمزوریوں کو بغیر جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کہتے ہیں یہاں پر جو ایک بنیادی تصور جو آج کا بنیادی موضوع بھی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اگر پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر دیکھیں تو حکومت وقت کے پاس جو ہے وہ کتنے آپشن موجود ہیں، یا اسی طرح چونکہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، تو دوسرا جو اپوزیشن آتی ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ان حالات و واقعات کے اندر جو مقابلہ کرنے یا اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کی جو صلاحیت و طاقت ہے اس کو حاصل کرنے کے کتنے مواقع ہیں۔ اور یہ ماخذ ہمیں بتائیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی پاورفل ہے، اور جہاں پر اس کی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کتنی طاقت اور معنی و مفہوم کے لحاظ سے اپنے لیے کوئی مثبت کنکلوژن جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم المیہ دیکھیں تو حکومت وقت کے اگر ہم چشمہ پہن کر جائے اس کے پاس آپشن دیکھیں تو ابھی تک اس نے اپنے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آپشنز استعمال کیے ہیں یا جو اس کے پاس آپشن کھلے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ اس کو دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایک تو ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کا عمل، نمبر 2 پہ آئین سازی کا عمل، نمبر 3 اداروں کے ساتھ جو ہے وہ جو طاقت کے معنی و مفہوم کے ساتھ مسئلے ان کے ساتھ ہم آہنگی کا تصور، اور وہ ادارے جہاں پر آپ کے مفادات کے تحفظ اور فروغ کا کوئی خطرہ اور خدشہ موجود ہو اس کو اپنی مفادات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی اور ترامیم کا پہلو میں اب اداروں کا نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم نے مجموعی طور پر جو ہے وہ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ تصور جو ہے اس کو خود کنکلوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے ادارے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ ون پے کا تصور رکھتے ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں جن کے ساتھ وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ ایسی تبدیلی کا تصور اختیار کرتے ہیں کہ جہاں پر ان سے اپنے مفادات سے متصادم ہونے کا کوئی پہلو جو ہے اس سے انہیں محروم کیا جا سکے، اور اپنے ساتھ منسلک ہونے کا مفادات کا کوئی دائرہ کار جو حاصل ہے، اور قانون سازی اور آئین سازی کا جس طرح راستہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے ایک بنیادی سوچ اور فکر کے تحت پایا جاتا ہے جو حکومت کے آپشن کو ہم نے دیکھا ہے۔ پھر یہاں پر حکومت وقت کے پاس جو آپشن جن کو وہ استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اپوزیشن سے متعلق جو وہ ایک ایسا بیانیہ مستحکم رکھے کہ جس سے اس کا طرز فکر و عمل جو وہ ایک اینٹی اسٹیٹ کے ایک ایلیمنٹ کے ساتھ تصور کے ساتھ منسلک رہے، اور ان کی جو قیادت ہے وہ کرپشن سے لے کر بدعنوانی سے لے کر جو وہ اپنے سرگرمیوں کے لحاظ سے جو ہے نہ صرف محدود کر دی جائے بلکہ اس کو مائنس کا جو تصور ہے اس کی سیاسی قوت سے منسلک گروہ کو جو ہے وہ پیغام دے دیا جائے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر حکومت وقت کے اندر جو ریاست کے وسائل ہیں اس کا آپشن موجود ہے، اور جو ایک اپنی اپوزیشن کے خلاف جو طاقت کا استعمال ہے اس کے بھی آپشن موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہ جو آپشن جن کو وہ استعمال کر رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنی کامیابی کا کوئی معنی اور مفہوم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہی وہ سوال ہے جو پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میرے نزدیک جو ہے وہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے آپشن کے لحاظ سے جو ہے وہ وسعت اختیار کرنے کے بجائے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک محدود کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جب آپ قانون سازی اور آئین سازی کے اندر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تابع فیصلہ سازی کو بنا لیں تو پھر اس کے اندر اور زیادہ کوئی
لمٹ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کہ وہ عمل جو ملک اور قوم اور کے مفادات کے تحت ہونا چاہیے، وہاں پر آپ نے اپنا دائرہ کار اتنا محدود کر دیا کہ اسے صرف ایک سیاسی جماعت جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری معنی اور مفہوم کے اندر کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ جو قانون سازی اور آئین سازی کے دائرہ کار کو محدود کیے بغیر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ ٹولز آپ کا جو استعمال ہوتا ہے، وہ ٹولز آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے طاقتور معنی اور مفہوم کے اندر، اگر حکومت کے پاس جو ہے وہ وزڈم کے مطابق، قومی مفادات کے مطابق اور آئین اور قانون کے ضابطوں کے مطابق، اداروں کو طاقتور تصور بنانے کے مطابق ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی مخالف قوت جو اپوزیشن ہے اسے طاقتور بنانے کا کوئی لاہے عمل ہوتا ہے، جو آپشن ہوتا ہے، تو اٹ مینز کہ اس کے پاس جو ایبزاربنگ کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب آپ کے پاس ایبزاربنگ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ وہی رہ جاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ریاست کی طاقت کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح ریاست کے جبر کو استعمال کرنا ہے۔ جب آپ ان دو ایلیمنٹ کو اپنا آپشن سمجھ لیتے ہیں تو میرے میں آئندہ اگر حالات و واقعات کا اگر ہم جائزہ لیں تو کہا جا کہ کون سے آپشن اب بھی حکومت وقت کے پاس بچے ہیں، تو میں حکومت وقت کے بعد جو ایک بہترین آپشن ہوتا ہے وہ اپنی پالیسیز کا ہوتا ہے، اپنی کارکردگی کا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپشن ہے یہ بھی ہمیں ناپید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ حکومت کے تمام تر بیانیوں کے باوجود جو کامیابی اور کامیابی کے اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ تمام کے تمام زاویے جو ہے وہ کمزور سے کمزور اس لحاظ سے ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جو خود حکومت وقت کا بیانیہ ہے، اس کی تمام تر جو پالیسی ہیں اس کے نتائج جو ایک عام فرد تک نہیں پہنچے، اور عام فرد جو ہے وہ حکومت کے فیصلوں کو جب وہ کسی لاجیکل کنکلوژن کے تحت یا کسی حالات و واقعات کے جبر کے تحت نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اس کے نتائج جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر منتقل ہونے کے نتیجے میں اخذ کرتا ہے۔ اور جب حکومت کا کوئی عمل جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر مثبت منتقل نہیں ہو رہا تو ان کے اندر سوچ حکومت سے متعلق جو ہے وہ کیسے مثبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پر جو حکومت وقت کے پاس جو آپشن ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا وہ بھی ہوتا ہوا نظر، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ان کے پاس جو ایک آپشن رہ جاتا ہے وہ وہی رہ جاتا ہے جس کو ہم نیگیٹو آپشن کہہ سکتے ہیں، یوز آف دا پاور یا ہنگر آف دا پاور جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ کے طور پر ان کے پاس موجود ہے۔ اور ایسے آپشن کے تحت جو حکومتیں سرگرمی عمل رہتی ہیں وہ اپنے طاقت کے تصور کے تحت تو اقتدار میں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے مستقبل کے لحاظ سے جو ہے وہ طاقت کے کسی معنی و مفہوم کے ساتھ منسلک ہونے سے قاصر رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں یہاں پر جو حکومتوں کے طاقتور ہونے کا دعویٰ ہے وہ اس کے آپشن سے یہاں ہے، اور یہ آپشن جو ہے انہیں آج کا تو طاقتور حکمران بنانے کا تصور دینے کا جو ہے وہ سوچ اور فکر دے سکتا ہے، لیکن مستقبل اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ استوار کیا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو میرے لیے بطور پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے اس کو تسلیم کرنا مشکل نظر آتا ہے، بلکہ اگر ناممکن بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب میں نے کہا کہ جمہوریت کے اندر گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا تصور ہے۔ تو اپوزیشن اپنے جو آپشن کے ساتھ دیکھے جاتا ہے تو اپوزیشن کے پاس جو ایک بہترین آپشن ہوتا ہے وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کر کے اور اس کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اپنا ایک لاہے عمل اس کے مقابلے میں لا کر جو ہے وہ لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم اس آپشن کے ساتھ دیکھیں تو المیہ پاکستان کی اپوزیشن کا ایک مسلسل رہا ہے اور آج بھی اسی کا آئینہ دار نظر آتا ہے کہ حکومتوں کے خلاف جو ایک اپوزیشن کا جو تصور ہے وہ اس کے پالیسیوں پر تنقید کر کے جو اس کی خامیوں کی نشاندہی کر کے اور اس کے مقابلے میں ایک اپنا لاہے عمل دے کر جب حاصل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر جب وہ ایک محاذرائی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں پر ایک جو وہ حکومت ہے اور دوسرے اسے ڈپرائیوڈ ایلیمنٹ ہے، اور وہ اپنی ڈپرائیویشن کو لحاظ سے اپنا جو حکومت وقت ہے اس کے سامنے ایک دیوار پیدا کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جب حکومت کو آپ ایک دیوار سمجھتے ہوئے اسے گرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں بات ہے پھر حکومت بھی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر چونکہ حکومت بھی جو ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اور اپوزیشن بھی پالیسی کی بنیاد پر فتح کا تصور نہیں رکھتے، اس طرح جو حکومت وقت کے خلاف جو جدوجہد کرنے کا جو ایک ایجیٹیشنل پالیٹکس کا عمل ہے وہ تو اختیار کرتی نظر آتے ہیں، لیکن ایجیٹیشنل پالیٹکس کو اختیار کرنے کے جو آپشن ہے وہ آپشن جو ہے وہ کسی اپوزیشن کے لیے جو ہے وہ مستقل اس کی کامیابی کا دائرہ کار جو ہے متعین نہیں کرتا، کیونکہ پھر اس کے نتیجے کے اندر جب حکومت کا طاقت کا استعمال ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن کے خلاف جو ریاست کا جبر ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، پھر جبر کے نتیجے کے اندر وہ سرگرمیاں جب وہ کمزور سے کمزور ان کی جاتی ہے، اور جب وہ کمزور سے کمزور سرگرمی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اندر لیڈرشپ کا بھی فقدان پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی کا تصور بھی جو ہے وہ ناکام ہے۔ اس طرح کہتے ہیں آپ ریاستی جبر کے خلاف تو کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ریاستی جبر کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کا جو عمل ہے وہ میرا پاکستان کے جو اپوزیشن ہے اس کے پاس وہ صلاحیت اور وہ
وسائل ہمیں نظر نہیں آتے کہ جو اس کی بنیاد پر اپنی کامیابی کا تصور، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپشن کے لحاظ سے پھر جو محدود تصور ان کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، وہی اسی عمل کی ناکامی کا تصور ہے کہ جو مسلسل ایجیٹیشنل پالیٹکس، مسلسل اپنے بیانیے کے بنیاد کے اوپر مسلسل جو ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے تصور کو پیش کر کے ناکامی کا ایک جو تصور ہے، کیونکہ حکومت وقت کے بارے میں اب یہ تصور جو ہے وہ خود اپوزیشن کے اندر پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ایک یقین کی حد تک کہ اس حکومت کو جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر تو نہ تو ان کے عملی نظم و نسق کے اختیارات کے لحاظ سے کمزور بنا سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی ناکامی کا کوئی تصور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے وہ اپنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس راستے پر وہ چلتی ہوئی نظر آتی تھا، وہ اس کے لیے آپشن کے طور پر جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا ہے، کیونکہ قیادت پابند سلاسل ہے، جو ان کے ساتھ سپورٹر اور ویل وشرز ہیں وہ آئسولیشن کے تصور کے ساتھ منسلک ہو کر اپنے مفادات کے طور پر جو ہے وہ ایک تصور اختیار رکھتے ہیں۔ حکومت وقت کے خلاف جو ہے سرگرمیاں دینے کے لیے جو ایک لاہے دیا جاتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو طاقت ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ کہتے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ جس آپشن کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک ہے ایجوکیشن پالیٹکس کا، وہ کامیاب نہیں، اور جو پالیسی کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رسائی کا راستہ اختیار کرنا وہ اس راستے پر چلنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں۔ تو اس طرح یہاں پر اپوزیشن ہے وہ بھی اپنے طرز فکر و عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ ہمیں کمزور سے کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ المیہ جو الٹیمیٹ ہم اس کنکلوژن کے طور پر لے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک آپشن رہا ہے، اور وہ آپشن یہ ہے کہ وہ جس نظام کے تحت جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی اسی نظام کو جو ہے مستحکم رکھا جائے، کیونکہ وہ اپنی بقا کی ضمانت جو ہے وہ اسی نظام کو سمجھتی ہے جس نظام نے اس کو قیام کا جو ہے وہ راستہ جو ہے اس کے لیے متعین کیا تھا، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ جس سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی کامیابی کا کوئی راستہ جو ہے وہ متعین کرنے کا تصور رکھتی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے لیے وہ راستہ بنا رکھے، یا وہ کوئی سوچ اور فکر کے اندر کوئی ایسا عمل جو ہے وہ پیدا کر سکے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کے لیے اپنی سرگرمیوں کو ترتیب دینے کا کوئی ایک عمل جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ اپنی ایک ناکامی کے اعتراف کے بعد اپنی سروائیول کی جنگ لڑتی نظر آتی ہے، کہ جبکہ حکومت وقت بھی اپنی سروائیول کے لیے جو اپنا منفی جو طاقت کا جو پہلو ہے اس کو راستے پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح یہاں پر دونوں قوتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے دو متصادم راستوں پہ گامزن نظر آتی ہے، ایک کو اس نظام کی حکومت کو بقا کے اندر اپنی بقا نظر آتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس نظام کو ختم کرنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کو کہیں نہ کہیں اپنے لیے کھول کر اپنی کامیابی کا تصور جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن المیہ یہاں پر دونوں طرف سے یہ ہے کہ دونوں کے آپشن جو ہے وہ ہمیں محدود اور ناکام اور کمزور نظر آتے ہیں، کیونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اپنی پالیسی کی بنیاد پہ حاصل کی جاتی ہے کامیابی کا تصور حاصل کرتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنی لاہ عمل اور پالیسیوں کے ذریعے لوگوں کی طاقت کو حاصل کر کے کوئی اپنی کامیابی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو دونوں سطح پہ دیکھا جائے تو کامیابی کے لیے جو ان کے بنیادی ماخذ ہے وہ ان سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب کوئی بنیادی ماخذ سے دور ہوتا نظر آتا ہے تو ان کو ایک کمزور قوت کے طور پر لیا جاتا ہے، طاقتور کے طور پر نہیں لیا جاتا۔ اور یہی پاکستان کا المیہ ہے کہ سیاسی نظام کے اندر ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایک کمزور سرگرمیوں رکھنے والے جو طاقتیں ہیں، سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ ہمیں سرگرمی عمل نظر آتی ہے، چاہے وہ یہ حکومت وقت ہو اور چاہے وہ اپوزیشن ہو۔ جب یہ کمزور قوتیں ہوں گی تو اس کے نتیجے کے اندر جو نظام ہے وہ ہمیشہ کمزور ہی رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔